عذر ہیں، یہ ایک ماں کی فوتگی کا مسئلہ ہے۔ اس پر میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصغر شاہ صاحب، مظہر شاہ صاحب، اظہر شاہ صاحب اور شیر علی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہوئی۔ یہ مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ سارا دین حضرت زہرا بطول کے بابا، حسنین کے نانا اور مولا مرتضیٰ کے بھائی مصطفیٰ کریم سارے مسئلے سمجھا کر گئے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو مسئلہ اور ہے۔ یہ پوزیشن اسی طرح کی سرکار کے دور میں ایک بندے کے ساتھ بن گئی، تو جو میری طرف آپ رکھیں، اس کی ماں فوت ہوئی، جس طرح یہ صاحبزادگان جن کا میں نے نام لیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں لیا، اتفاق ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں، امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں، اور امام مسلم نے باقاعدہ طور پہ اس پہ باب باندھا، کیا؟ وصول ثواب الصدقات الی المیت، کہ ثواب کا میت کی طرف پہنچنے کا باب۔ یہ امام مسلم پورا باب باندھ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ زندہ نیک کام کرے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم بھی اہل سنت و جماعت کا نظریہ رکھنے والے تھے، وہ بھی اہل سنت و جماعت تھے۔ روایت کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا، یہ عربی عبارت میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے برکت بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو سرکار کی میٹھڑی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب یہ پھول کی پنکھڑیوں سے نرم و نازک ہونٹ سرکار ہلاتے تھے تو پھر یہ پھول جڑتے تھے، جو حدیثیں بنی۔ اس پہ سبحان اللہ ضرور فرمایا کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین زوجہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی شان اور عظمت کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ایک آدمی، وہ آدمی یقیناً صحابی تھا، کیونکہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، یہ مصطفیٰ کے غلام کے علاوہ اور کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ مسئلہ بتاتا ہے، سوال بتاتا ہے کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا، اور ہر مسئلہ جو اس کو پریشان کرتا تھا اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، آقا کو عطا فرما رکھا۔ کیا حاضر ہوا ایک بندہ، عرض کی ان امی افتلتت نفسها واظنها، سبحان اللہ، لاجپالا میری ماں فوت ہو گئی۔ اظہر شاہ صاحب، مظہر شاہ صاحب، اصغر شاہ صاحب، شیر علی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ، یہی مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ماں فوت ہو گئی، صحابی رسول کی، سونے اماں جی فوت ہو گئے تے وہ اچانک گئے، کی ہویا؟ گل کرن دا موقع نہیں ملیا، لو تکلمت، کلام نہیں کر سکے، لو تکلمت تصدقت۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میری ماں بات کرتی یا میرے ساتھ بات ہو جاتی تو میری ماں مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ سبحان اللہ فرمائیے، سبحان اللہ، کیا کرنے کا؟ صدقہ کرنے کا۔ اچھا تو یہ تو ٹھیک ہے، فوت ہو گئی ہے، یہ بات کر نہیں سکی، اگر کرتی تو یہ کہتی اب آیا کس لیے ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، ماں جو میری فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کا بیٹا اپنی ماں کے لیے
صدقہ کروں تو میرے صدقے کا فائدہ میری ماں کو قبر میں پہنچے گا؟ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نظریہ اہل سنت و جماعت یہ من گھڑت اور آپ پہ خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ خام خواہ میں کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے نص قطعی چاہیے ہوتی ہے، اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بھی نص قطعی چاہیے۔ قرآن کی نص چاہیے ہوتی ہے، فرض کے لیے بھی نص چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھ کے جو مرضی بات کر دے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ بلا وجہ اور جو کافر نہیں ہے، اگر اس کو کوئی کافر کہے گا تو حدیث کے مطابق اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے جس کو کہا گیا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ بے شک بے شک ہمیشہ اس طرح کے جملے زبان سے نکالتے وقت سوچنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ یہ خالصتاً دین کا مسئلہ ہے اور علماء کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر بندہ اس دور میں تو فتوے دیتا پھرتا ہے نا، نماز آندی ہے کوئی نہیں آندی، فتویٰ انہیں فتویٰ جڑا مرضی لے لے، کلمہ آندہ ہی نہیں، فتویٰ انہیں آکے جڑا مرضی لے لے، کلمہ نماز قرآن آتا نہیں ہے، فتوے جڑ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے کسی کے لیے الفاظ ادا کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ میرا جملہ اگر کسی کے دل کو تو نہیں پھاڑنے جا رہا۔ اگر ایک جملے نے کسی کو تکلیف دی تو مرنے کے بعد قبر میں وہ جملہ تیرے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا اور قبر انگاروں سے بھر دی جائے گی۔ یہ مسئلے پہ غور ہونا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات نہیں کر سکی، بات کرتی تو مجھے صدقے کا کہتی، میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو قبر میں ثواب پہنچے گا؟ قال نعم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و رازق اور حسین ہونٹ جنبش میں آتے ہیں، اور کریم آقا کی ما ینطق عن الہویٰ والی زبان حرکت میں آتی ہے، اور اس میں یہ پھول جڑتے ہیں اور لفظ بنتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قال نعم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، ماں کے لیے صدقہ کر، جو تو صدقہ دنیا میں کرے گا اس کا ثواب میں مصطفیٰ یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ قبر میں تیری ماں کو پہنچے گا، اور تیری ماں کی قبر کو جنت الفردوس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج ہر مرنے والی ماں اور باپ کے لیے اولاد صدقہ کرتی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ سمجھائی ہے کہ اس میں للہیت اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ہوگا تو پھر لاکھ روپیہ صدقہ کریں گے تو کروڑوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ کرنا چاہیے۔